رمضان کے مہینے میں یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے سے کیا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے آپ سبھی حضرات سمجھ لیں کہ ناپاکی کی حالت میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ پہلے غسل کرو، اس کے بعد سحری کرو۔ لیکن مان لیجئے ٹائم بہت کم ہے، اگر آپ غسل کرنے جاؤ گے تو پھر سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ پہلے سحری کر لو، پھر اس کے بعد آپ غسل کرو اور فجر کی نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ اور اگر مان لیجئے آپ کی آنکھ کھلی، آپ رات کو سو گئے، ناپاکی کی حالت میں آپ سو گئے، مان لیجئے میاں بیوی نے ہم بستری کی یا آپ کو احتلام ہو گیا تھا، آپ ناپاک ہو گئے تھے، آپ رات کو سو گئے، آپ کی سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی، ٹھیک ہے؟ یا سحری کرنے کے بعد آپ سو گئے، ویسے تو فجر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ سحری کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز گول ہو جاتی ہے، غلط ہے۔ فجر کی نماز بالکل نہیں چھوٹنا چاہیے۔ لیکن مان لیجئے بائی چانس کوئی سو جاتا ہے یا کوئی اٹھ ہی نہیں پاتا ہے، اور جب وہ صبح اٹھا تو وہ ناپاک تھا، رات کو ہی ناپاک سویا تھا وہ، اب وہ ٹینشن میں ہے کہ اگر میرا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے سے بھی روزہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی صبح آنکھ کھلی اور سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا اور آپ ناپاک تھے، تب بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ آپ اٹھیے، غسل کیجئے اور فجر کی نماز جو آپ کی قضا ہو گئی ہے وہ نماز پڑھیے، آپ کا روزہ ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی آپ سمجھیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نائٹ فیل اگر ہو گیا تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی مسٹربیشن کر لیتا ہے، مشت زنی کر لیتا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی سے یہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ جلد از جلد توبہ کرے۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔